बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट नुमान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टुडे। गुज़श्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में ज़मानत पर रिहा करते साथ ही उनको दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया गया है और जिस तरह गिरफ़्तार किया गया उससे यही तासुर जाता है कि शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी के कुछ रहनुमाओं की तरफ से था जिस तरह का सलूक शाह महमूद कुरैशी के साथ किया गया है या जिस तरह उनको घसीटा गया उस पर उन्होंने शदीद मजम्मत की है और साथ साथ अफसोस का भी इजहार किया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि वो इस चीज़ का नोटिस लें। अब देखना ही है कि क्या अदालतें इस चीज़ का नोटिस ले पाएंगी या नहीं। तो देखा जाए तो जिस तरह के हालात बना दिए गए हैं या जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्या उसमें साफ शफाफ इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं, ये सोचने की बात है। देखा जाए तो शाह महमूद कुरैशी को जो था वो आज दोबारा से अदालत में पेश किया गया है और इस हवाले से क्या न्यूज़ है, पहले इस न्यूज़ की डिटेल से आपको आगाह करते चलें। शाह महमूद कुरैशी 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अच्छा, पहले बताया जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी को जो है वो 3MP के तहत गिरफ्तार किया गया है। फिर बताया गया कि उनको GHQ हमले पर जो है उनका केस बनाया गया है और रातों रात ही कैसे 12 मुकदमात बना दिए गए वो भी सबके सामने हैं। हालांकि देखा जाए तो अदालतों ने बार बार जो था ये कहा था कि अगर शाह महमूद कुरैशी किसी और केस में मतलूब नहीं है तो उनको जो है ज़मानत पर रिहा किया जाए, लेकिन जैसे ही उनको रिहा किया गया और फिर उनको किसी और केस में गिरफ़्तार कर लिया गया और रातों रात ही जो थे वो कैसे 12 मुकदमात बना दिए गए वो भी अल्लाह जाने। लेकिन देखा जाए तो इन पर जो पहला मुकदमा बनाया गया है वो बेसिकली GHQ हमले का मुकदमा बना दिया है। दूसरा जो मुकदमा बनाया गया है वो आर्मी म्यूज़ियम पर हमले का मुकदमा बना दिया है। तीसरा जो बनाया गया है वो बेसिकली हसास इदारे के दफ्तर पर हमले का एक मुकदमा बनाया है और चौथा मुकदमा जो बनाया है वो बेसिकली आप ये कह लें कि मेट्रो स्टेशन जलाने का एक मुकदमा इनका बना दिया गया है। और मैंने आपको कहा ना कि बड़ी अजीब बात है कि अदालतें बार बार पूछती रहीं कि अगर शाह महमूद कुरैशी पे कोई और केस नहीं है तो उनको रिहा किया जाए, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पे अदालतों को चाहिए कि हम बार बार आपसे ये चीज़ पूछते रहे कि अगर शाह महमूद कुरैशी पर कोई और केस में वो मतलूब नहीं है या नामजद नहीं है तो उनको रिहा किया जाए। और आपने खुद देखा है कि शाह महमूद कुरैशी को जो है कहाँ से गिरफ्तार किया गया है और मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पे अदालतों का फ़र्ज़ बनता है कि वो इस चीज़ का नोटिस लें, लेकिन अब मैंने आपको कहा ना कि अदालतें हैं, जब चाहेंगी वो नोटिस ले लेंगी, जब चाहेंगी किसी को गिरफ़्तार करवा देंगी, जब चाहेंगी चुप हो जाएंगी, जब चाहेंगी स्टैंड ले लेंगी। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से देख लें कि दूसरी सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शन की तैयारियाँ कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो है वो केसेस में उलझा के रखा हुआ है। और उसके बाद जो अफसोस की बात ये थी कि शाह महमूद कुरैशी जो थे अदालत में आबदीदा हो गए और उनका बनता भी था, क्योंकि इतनी एज का बंदा, इतनी एज का रहनुमा, अगर अदालतों की तरफ से भी उनको रिलीफ नहीं मिल रहा या अदालतों के हुक्म पर भी अमल दरामद नहीं होता तो उस शख्स का रोना बनता है। और देखा जाए तो शाह महमूद कुरैशी को जो था किस तरह साइफर केस में फंसाया गया, कैसे उनको जो था वो जेल में रखा गया, कैसे उनके साथ सलूक किया गया, कैसे उनको घसीटा गया, उनका बनता है रोना। और शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि रात ठंडे कमरे में रखा गया, सोने नहीं दिया गया, थाने में जहनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया गया, कुरान पर हल्फ देता हूँ 9 मई को पिंडी में नहीं था। मैंने आपको कहा ना कि देखा जाए तो अगर एक बंदे के साथ जिस तरह का सलूक किया गया है, अगर उसकी जगह कोई और बंदा होता तो शायद अभी तक जो है अपनी वफादारी तब्दील कर चुका होता है, लेकिन ये शाह महमूद कुरैशी हैं जो अभी तक डटे हुए हैं। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ से देख लें कि किस तरह जो है वो रियासती इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे रियासती इदारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, कैसे शाह महमूद कुरैशी को जो है 12 मुकदमात रातों रात बना दिए गए, वो भी सबके सामने हैं। अच्छा, हमारी जो अगली न्यूज़ है वो बेसिकली नवाज शरीफ साहब के हवाले से है। NA-15 मानसेरा नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर, रिटर्निंग ऑफिसर ने PTI का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। अच्छा, ये देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ये भी कह सकता था कि नवाज शरीफ साहब आप जो है ना वो कागजात हमें भेज दें, हम खुद इसको फिल कर लेते हैं, अटेस्ट भी खुद कर लेते हैं, तस्वीर भी जो है हम किसी की भी लगा देंगे, आप सिर्फ इंतखाबात में खड़े हो जाएं। तो मैंने आपको कहा ना कि ये इलेक्शन कमीशन एक अलहदा टीम के तौर पर काम कर रहा है, पुलिस एक अलहदा टीम बनी हुई है, अदालतें एक अलहदा टीम बनी हुई है, नैब एक अलहदा टीम बनी हुई है, FIA एक अलहदा टीम बनी हुई है। इन तमाम इदारों का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से दूर रखा जाए। उसके बाद जो हमारी अगली न्यूज़ है वो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस में ट्रायल रोकने का हुक्म, बहुत बड़ी ये न्यूज़ है। और देखा जाए तो इस हवाले से क्या डिटेल्स है, पहले इस डिटेल से आपको आगाह करते चले। इमरान खान की अपील पर 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना जारी
اور جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کا کہنا تھا کہ ان کا مطلب یہ جو شارٹ ورڈ میں جو تھا وہ یہ کہنا تھا کہ تم آ جاؤ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہوتا. مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ سلیکٹڈ بندے جو ہیں وہ عدالت میں نہ بٹھائیں. اور اوپن ٹرائل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی اس میں ہر کوئی آ سکتا ہے, عام عوام بھی آ سکتی ہے, میڈیا بھی آ سکتا ہے, فیملی ممبر بھی آ سکتا ہے اور وکلا بھی آ سکتے ہیں. تو آپ جس قسم کا ٹرائل کر رہے ہیں اس میں مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ جو ہے سلیکٹڈ بندے جو ہیں وہ اس عدالت میں بٹھاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جس طرح کا ٹرائل ہو رہا ہے آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ان کیمرہ سماعت ہو رہا ہے, نہ ہی اس کو سوشل میڈیا پہ نشر کیا جا سکتا ہے, نہ ہی اس کو کسی چینل پہ نشر کیا جا سکتا ہے, نہ ہی اس حوالے سے کوئی بات کی جا سکتی ہے. تو یہ کیسا اوپن ٹرائل ہو گیا. اور دیکھا جائے تو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کا بھی کہنا ٹھیک تھا کہ جس طرح کا جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے اس سے لگتا تو نہیں ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہے اور ان کیمرہ سماعت ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ اوپن ٹرائل میں جو چاہے آ سکتا ہے, اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اوپن ٹرائل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کا دل چاہے وہ اس میں بیٹھ سکتا ہے, عدالت کی کارروائی سن سکتا ہے. کچھ افراد کی موجودگی سے یہ کلوز ڈور ہی رہے گا. ظاہر سی بات ہے میں نے آپ کو کہا ہے کہ دیکھا جائے تو یہ سلیکٹڈ بندے جو ہے وہ چوز کر کے جو ہے عدالت میں بٹھائے جاتے ہیں. اب یہ بھی نہیں پتہ کہ جو عدالت میں بٹھائے گئے ہیں کیا وہ میڈیا کے بندے ہیں یا عام بندے ہیں. اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ٹائم جو ہے سلیکٹڈ بندے جو ہیں عدالت میں بٹھائے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جو تھا وہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا. اور مزید جو تھا وہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کا مزید کہنا تھا کہ جس طرح کارروائی بڑھ رہی ہے مجھے کچھ کنسرن ہے. اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی کنسرن ہے, عام عوام کے کنسرن ہے. جس طرح کے کارروائی چل رہی ہے, عمران خان صاحب کے اپنے وکلا کو جو تھا وہ اس چیز پہ کنسرن تھا کہ کس طرح کا جو تھا اوپن ٹرائل ہو رہا ہے, کس طرح ان کیمرہ سماعت ہو رہی ہے, نہ ہی فیملی کے ممبرس کو جو ہے آنے دیا جاتا ہے, نہ ہی میڈیا کے بندے الاؤ ہیں, نہ ہی عام عوام آ سکتی ہے. تو یہ کس طرح کی جو ہے عدالتیں لگائی جا رہی ہیں. عمران خان صاحب نے بار بار اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اگر میرا ٹرائل ہے تو وہ اوپن ٹرائل کیا جائے, کیمرہ میں اس کی سماعت کی جائے, عوام کو بھی پتہ لگ سکے کہ مجھ پر جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں کیا وہ سچ پر مبنی ہیں یا جھوٹ پر. اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ چیزوں کو عوام میں بھی جو ہے اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے تاکہ عوام کو بھی پتہ لگ سکے کہ عمران خان صاحب کا قصور کیا تھا, ان کو کس چیز میں گرفتار کیا گیا ہے, اور عدالتیں کس حوالے سے جو ہے کام کر رہی ہیں, کس طرح کام کر رہی ہیں, کس طرح حکم جاری کر رہی ہیں. اور ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے 9 مئی حملہ کیس ATC میں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت طلب. اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہاں سے دیکھ لیں کہ میں نے ابھی تک 3 نیوز دی ہیں اور تینوں میں جو ہے PTI کے نام شامل ہیں. عدالت کے 100 سے زائد ملزمان کو 4 جنوری کو پیش ہونے کے نوٹس جاری. اور جن کو نوٹس جاری ہوئے ان میں عمران خان, شاہ محمود قریشی, عمر ایوب, شہباز گل, زرتاج گل, فواد چودھری, مراد سعید, اعظم سواتی, زین قریشی اور اعجاز اسلم کے نام شامل ہیں. اچھا, انہوں نے جو تھا اگر دیکھا جائے تو اگر یہ 4 جنوری کو پیش نہیں ہوتے تو ان کے جو ہے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے جائیں گے. پھر جتنے بھی کاغذات انہوں نے جمع کروائے ہیں الیکشن کمیشن میں وہ تمام کے تمام مسترد کر دیے جائیں گے. یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جتنے بھی ابھی مقدمات بنائے گئے ہیں آدھے سے زیادہ رہنما جو ہے وہ روپوش ہیں, آدھے سے زیادہ وہ ہیں جن پر مقدمات بنائے گئے ہیں, آدھے سے زیادہ وہ ہیں جن کے خلاف ایسے مقدمات بنائے گئے ہیں جس میں جو ہے عدالتیں ان کو ریلیف ہی نہیں دے پا رہی. اور اس کے بعد جو ہماری اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی رمیش کمار صاحب کے حوالے سے ہے. رمیش کمار صاحب جو تھے وہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہوتے تھے, پھر اس کے بعد جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر لی. ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف کو عوام میں صلاحیت کرنے کا پلان A ناکام ہو گیا. ظاہر سی بات ہے جس طرح نواز شریف صاحب کو لایا گیا, جس طرح جو تھا وہ یہ بتایا گیا کہ عوام میں مقبولیت ان کی بہت زیادہ ہے, آپ آئیں پاکستان چلائیں, جس طرح ان کو نکالا گیا, تو میں نے آپ کو کہا نا کہ عوام جو ہے بھاگے ہوئے لیڈر کو دیکھنا نہیں چاہتی. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کہیں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ فلانا جو تھا وہ بادشاہ لڑتے ہوئے بھاگ گیا. تاریخ میں انہی کے نام لکھے جاتے ہیں جو مشکل حالات میں اپنے قوم میں رہے, ڈٹے رہے, بکے نہیں, جھکے نہیں اور ٹوٹے نہیں, اور سب سے اینڈ دوڑے نہیں. تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو مقبولیت میں کمی ہے وہ اس کی وجہ وہ خود ہیں. کس طرح جو ہے وہ 2 بار پاکستان سے بھاگے, کس طرح اپنے کیسز کا جو ہے وہ سامنا نہیں کر پائے, کس طرح ان کو ریلیف دیا گیا, کیسے ان کو NRO دیا گیا, کیسے ان کی طرف سے جو تھا وہ عدالت سے ریلیف دیا گیا, کیسے ان کے جو تھا وہ حوالے سے حکم جاری ہوتے رہے, وہ بھی سب کے سامنے ہیں.
تو میں نے آپ کو کہا نا کہ اس طرح کے لیڈروں کو کیا عوام دوبارہ سے دیکھنا چاہتی ہے؟ کہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہے وہ برقعوں میں پھر رہے ہیں، عوام میں جانے کی جو ہے ان کو طاقت نہیں ہے، عوام کو فیس کرنے کی طاقت نہیں ہے، عوام کا سامنا نہیں کر سکتے۔ تو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ وقت دور نہیں ہے جس طرح ریاستی اداروں کو جو ہے وہ شامل کر کے نواز شریف صاحب انتخابات جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی ناکام ہوگی۔ اس کے بعد جو تھا رمیش کمار صاحب کا یہ مزید کہنا تھا کہ اس وقت عمران خان اور آصف علی زرداری کے ستارے اچھے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب کو دیکھا جائے تو سندھ میں کافی مضبوط ہے ان کی پارٹی، سندھ میں جو ہے وہ ہمیشہ سے ان کی حکومت رہی ہے اور اس بار بھی جو ہے وہ حکومت کر پائیں گے۔ لیکن کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب پر جو ہے آنے والے ٹائم پر جو ہے ان پر مزید مہربانیاں کی جائیں گی۔ اب اس حوالے سے ڈفرینٹ قسم کی نیوزز آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی کیسز بنائے گئے تھے وہ تمام کیسز جو ہیں بوکس ہیں، کب تک جو ہے عدالتیں اس چیز کو فیس کرتی رہیں گی، کب تک جو ہے وہ لمبی لمبی تاریخیں دیتی رہیں گی، ایٹ دا اینڈ جو ہے عمران خان صاحب کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر این آر او دیا جاتا تو ابھی تک دے دیا جاتا ہے، لیکن عمران خان صاحب خود این آر او نہیں لینا چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ میں ملک سے باہر بھاگوں، وہ نہیں چاہتے کہ میں کسی طرح ٹوٹوں۔ ظاہر سی بات ہے وہ آج اگر نہیں ٹوٹیں گے تو عوام ان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ اچھا، جاوید لطیف صاحب نے جو ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ثانیہ 9 مئی دورانے کی منصوبہ بندی کی جا چکی ہے۔ اچھا، پہلے تو چاہیے کہ جاوید لطیف صاحب کو گرفتار کیا جائے اور جاوید لطیف صاحب سے پوچھا جائے کہ اگر آپ نے یہ بیان جاری کیا ہے تو کس وجہ سے کیا ہے، وجہ کیا بنی، آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں۔ تو میں نے آپ کو کہا نا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، نہ کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہوتا تو ابھی تک یہ گرفتار ہوتے، عدالت میں پیش ہو چکے ہوتے، اور ابھی تک جو تھا وہ عدالت نے ان کی یا تو جسمانی ریمانڈ استدعا جو تھی وہ منظور کر لینی تھی، یا تو ان کی جو تھی وہ جوڈیشل ریمانڈ منظور کر لینی تھی۔ لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ جاوید لطیف صاحب کا تعلق جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ مزید جو تھا جاوید لطیف صاحب کا کہنا تھا کہ سانحے میں ملوث افراد الیکشن متنازع بنانا چاہتے ہیں، اور عجیب بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ اپنے اپنے کیسز میں جو ہے الجھے ہوئے ہیں، کبھی عدالتوں کے پاس بھاگ رہے ہیں، کبھی کس کے پاس بھاگ رہے ہیں، کبھی عدالتوں سے رجوع کیا جا رہا ہے، کبھی الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جا رہا ہے۔ دیکھا جائے تو آدھے سے زیادہ رہنما جو ہے وہ جیلوں میں ہیں، آدھے سے زیادہ وہ ہیں جو روح پوش ہیں، اور بیچارے جو رہ گئے ہیں وہ عدالتوں کا چکر لگا رہے ہیں، ان کو جو ہے کیسز میں پھنسایا جا رہا ہے، ان کیسز میں الجھایا جا رہا ہے۔ تو جاوید لطیف صاحب کم از کم جو بیان دے رہے تھے اس پہ کم از کم ایک دفعہ سوچ تو لیتے، عوام اندھی تھوڑی ہے، نہ ہی بہری ہے، یا سن نہیں سکتی یا دیکھ نہیں سکتی۔ تو میں نے وہ کہا نا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی رہنما ہیں عوام کو کتنا گمراہ کرتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ ہماری نیوز جو تھی آج تک یہیں تک تھی، آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرتے رہیے گا تاکہ آپ کا پیار ہم تک پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔